امام حسین کے عہد تک پہنچتے پہنچتے یہ حضور کی وفات یا وصال کے بعد 4 خلفاء، پھر امیر معاویہ کا دور، بیچ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا 6 سال کا، پھر یزید. تو اس پورے عرصے میں ایسی کیا بڑی تبدیلی ہو گئی تھی کہ جس سے وہ اسلام جو آپ کے نزدیک نظام عقیدہ و عمل ہے اس میں سے کیا انحرافات ایسے بڑے ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے امام کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ کفار قریش اور قبیلے جو تھے آپ کے خلاف ہو؟ ہاں، اگر سورہ کافرون پہلے اتری ہوتی، لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جن خداؤں کی پرستش کرتے ہو میں نہیں کرتا، میں جس کی کرتا ہوں تم نہیں کرتا. تو کلیش کی بات تھی. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ سمجھ لی کہ یہ جو علم، نالج فرام گاڈ، اقرا بسم ربک الذی، نالج فرام گاڈ کا جو پیراڈائم ہے جس کو وہی آپ بعد میں کہتے ہیں، اس نے ہمیشہ ایگزسٹنگ سویلائزیشن سے کلیش پیدا کیا. کہ جہاں ایگزسٹنگ سویلائزیشن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم ہیں، ہمارا جو قبائلی سردار ہے اس نے جو کہا وہ حق ہے، وہ جس چیز کو مذہب کے طور پہ کہہ رہا ہے، جن بتوں کو پوجنے کو کہہ رہا ہے، خود پوچھتا ہے، یا جو اس کے بھی مختلف علاقوں میں رویے ہیں، وہی گویا مذہب اور وہی دین اور وہی گویا قانون ہونا چاہیے. یہ جو لکم دینکم ولی دین، یہ یہاں بمانے قانون کے ہے پہلا جملہ. اگر ہم یہ جو بیان کیا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو کفار کا تو کوئی دین نہیں ہے، مشرکین کا تو کوئی دین نہیں ہے. ان میں جو قبائلی طور پہ قانون نافذ تھا، لکم دینکم، تمہارا قانون تمہارے ساتھ، تمہارے پیراڈائمس تمہارے ساتھ، میرا پیراڈائم میرا. بنیادی طور کے اوپر جب آپ کارپوریل پاور جو ہے وہ لوگوں سے لے لیتے ہیں اور اس کو آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں، ڈیوائن پاور کی طرف چلے جاتے ہیں، تو جو نیچے والا ہے وہ تو اب خالی ہاتھ ہو گیا، جبکہ وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، اسی کے کہنے سے سب کچھ ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ابتداء اسلام لائے، صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک پیراڈائم کے حامل بن گئے اور ان کے مقابل دوسرا جو تھا. بائی دا ٹائم ہوا یہ کہ یہ لوگ پاور میں آتے گئے اور دوسرا جو تھا وہ پیراڈائم وہ ختم ہوتا چلا گیا. اب ایک موڑ آتا ہے تاریخ اسلام میں، اور وہ موڑ یہ آتا ہے کہ اگر شریعت کے 2 ماخذ ہیں جو قرآن نے بنیادی طور پہ قرار دیے، اور کہ ایک قرآن، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث، تو تیسرا کوئی سورس نہیں ہو سکتا. دین کا کوئی تیسرا سورس نہیں، حجت نہیں ہے. نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ سورس آف شریعہ نہیں. تو اس کو آپ ثقلین جب کہیں گے تو یہ سیرت کا اسی میں عرض کرتے ہیں. دیکھیں اب بات کیا ہوئی، بات یہ ہوئی کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، اس کے بعد جب اس کا مرحلہ آیا خلیفہ کے چناؤ کا، خلافت کا، تو یہ شرط رکھی گئی کہ آپ جو بھی ہوگا وہ کہنا چاہیے دونوں بزرگوں کے اسوہ حسنہ پہ چلے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا، حضرت علی علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا. صحیح. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ان سے کوئی اس قسم کا ٹکراؤ تھا دونوں بزرگان دین سے،